ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ تیرہ میں گزشتہ روز جیٹ طیاروں سے 8 بم گرائے گئے۔ اس میں جو ایک بم ہے اس کی کاسٹ $75,000 بتائی جاتی ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ $75,000 کے ایک بم اور 8 بم گرائے گئے ہیں، تو حساب آپ خود کر لیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پاکستانی فوج $75,000 کا ایک گولہ جس زمین پہ پھینک رہی ہے، اس زمین کے نیچے یقیناً کئی کھرب ڈالرز کی یا کئی ارب ڈالرز کی معدنیات موجود ہیں۔ اسی لیے یہ 75,000 یعنی $75,000 کا ایک گولہ پھینک رہے ہیں وہاں پہ، ورنہ یہ تو کسی کو 4 آنے دینے کے روادار نہیں۔ بہت ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں، بہت ساری متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک خاندان کے 20 افراد ہلاک ہوئے، دوسرے خاندان کے 11 افراد ہلاک ہوئے، 30 بچے ہلاک ہوئے، 25 خواتین ہلاک ہوئیں، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا سے جڑی ہیں شمائلہ خان صاحبہ، ان کو جوڑ لیتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ایوب، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں کے بارے میں سچ بتا سکوں۔ دیکھیے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، 22 سال سے یہ آپریشن کر رہے ہیں اور یہ کوئی 22واں آپریشن ہے۔ آپریشن اور دہشت گردی کے نام پہ انہوں نے پہلے جتنے بھی پختون علاقے ہیں، اسپیشلی قبائل، اس میں انہوں نے جیٹ بمبار کلسٹر بم پھینکے تھے لوگوں کے اوپر، اور پورے مارکیٹ اور گھر اڑا دیے تھے، مساجد اور حجرے اڑا دیے تھے۔ اصل میں یہ دہشت گردی کا بہانہ کر کے عام لوگوں کے اوپر جیٹ بمبار کرتی ہے، کوارڈ بم پھینکتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کیے۔ اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، 21 سینچری ہے، لوگ بے وقوف نہیں ہے کہ اس طرح کے بیانات سے آپ اصل حقائق کو چھپا دیں گے۔ اور آپ خود سوچیں کہ گھروں میں کیسے دہشت گرد یا طالبان اپنے ایکسکلوسو مواد رکھ سکتے ہیں، اس بات کی کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ وہ عام گھر ہیں، پہاڑوں میں بڑے بڑے اس کے مٹی کے گھر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور ایگزے میں جو ہے سب سے مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ گولڈ اور دوسرے وسائل ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اورنگزیب کے لوگوں کو مار کے یا ان کو ختم کر کے یا ان کو بھگا کے ان علاقوں کو خالی کر دیا جائے۔ تو انہوں نے رات کو جو یہ گاؤں میں انہوں نے بم پھینکے ہیں، تو پہلے تو لوگ جو ہے وہ اس کی آوازیں اتنی دور دور تک گئی ہے کہ ارد گرد کے جو جتنے گاؤں تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ آپ خود سوچیں کہ ایکسکلوسو جو ہے وہ اس کا اتنا مواد کسی گھر میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور یہ ان کا طرح امتیاز بن چکا ہے کہ یہ پہلے بمباری کرتے لوگوں کو مارتے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ سیلاب کے تصاویر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ افغانستان کے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ لوگ دہشت گرد تھے، کبھی کہتے ہیں ان کو پناہ دی تھی۔ یہ اس طرح کے ڈرامے ان کے بہت پرانے ہو چکے ہیں، یہ اسکرپٹ اب نہیں چلنے والے۔ یہ جو تیرہ میں انہوں نے بمباری کی ہے، اس میں کیجولٹیز کتنی ہوئی ہیں؟ آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے کہ میرے پاس جو جی انیشل جو میرے پاس کیجولٹی آئی ہے وہ 35 تھی، اور ابھی وہ کہہ رہے کہ ملبوں کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پورے گھر گر گئے ہیں نا، تو اب یہ کیا ہو سکتا ہے کہ سارے گھر جو ہے وہ ایکسکلوسیو ڈپو تھے؟ یہ کیا بکواس انہوں نے شروع کی؟ انہوں نے پورے گاؤں پہ بم پھینکے ہیں جس کی وجہ سے گھروں کے ملبے جو ہے وہ گر گئے ہیں، اور ابھی ان ملبوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ جو انیشل جنازے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر مطلب زمین کے اوپر تھے، جن کے اوپر ابھی ملبے جو ہے کے اوپر تھے، تو ان کو اٹھایا گیا ہے۔ ابھی بھی کھدائی جاری ہے، ابھی بھی یہ سب جاری ہے، اور انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے، اور یہ ہمیشہ پشتون بچوں کو جو ہے نشانہ بناتے رہے 24 سال سے، اور یہ 3 مہینوں سے اسپیشلی انہوں نے پشتون بچوں کو گولیاں بھی ماری ہیں۔ وہ بتائیں نا، جو رستے میں 4 سال کے بچے کی گولی ماری ہے، پتہ ہے کہ وہ کون سے دہشت گرد تھے؟ اچھا، تو یہ یہ جو کہہ رہے ہیں بات ہے کہ ہم نے جو یہ لوگ بالکل غلط ہے۔ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے حکومت نے 1 کروڑ روپیہ فی کس کے حساب سے دینے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کی آواز؟ دیکھیں یہ پیسے تو ایک، اب میری آواز ابھی آ رہی ہے؟ ہاں جی، آ رہی آ رہی۔ ابھی آ رہی میری آواز؟ جی جی 1 کروڑ کسی کی زندگی کا نعمت بدل تو نہیں ہو سکتا، اور یہ کتنی دفعہ آپ لوگوں کو ماریں گے اور پیسوں کے اعلانات کریں گے جبکہ دیتے بھی نہیں ہیں۔
مسئلہ ہمیں پیسوں کا نہیں ہے, ہم اپنے غربت میں بھی خوش ہیں. ہمیں زندگی کا امن چاہیے, ہمیں دفاع چاہیے, ہمیں مطلب حفاظت چاہیے. یہ کیا بات ہوئی, آپ گاؤں کے گاؤں اڑا دے اور پھر بعد میں اعلانات کرتے پڑے, اور وہ بھی پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے. کوئی فیڈرل گورنمنٹ تو پروپیگنڈے میں مصروف ہے, ان کے جو ٹرول سوشل میڈیا ہے وہ پروپیگنڈے میں مصروف ہے, وہ سپیسز میں بھی بیٹھ کے بدتمیزیاں کر رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے پال رکھے ہیں. تو ہم اس باتوں کو تو ہم نہیں جا سکتے. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ یہ کورٹ مارشل کیا جائے اس ایئر مارشل کا, سب سے پہلے فوری طور پہ اس کو جیل میں ڈالا جائے, اور جنہوں نے بمباری کی ہے ان کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے. کیونکہ ہم آپ کو ٹیکس پے کرتے ہیں, آپ ہمارے وسائل لوٹتے ہیں, آپ کے پاس جو اسلحہ ہے یہ ہمارے پیسوں کا ہے, تو یہ آپ اس کو ہمارے خلاف کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کیس ہے سیدھا سیدھا, اس پہ تو UN کو سٹیپ اٹھانا چاہیے. اس میں تو ہمارے جتنے ہمسائے ممالک ہیں اور جتنے ہیومن رائٹس کے جتنے کمیشن ہیں, ان سب کو آواز اٹھانا چاہیے. کیونکہ پشتون جو ہے وہ 24 سال سے آپ اس کو پراکسی جنگوں کا میدان بنا رہے ہیں اور پشتونوں کو ایندھن بنا رہے ہیں. تو کیا ہمارا کسی جتنے بھی ممالک ہیں, جتنے بھی عوام ہیں, کیا ہمارا ان پہ اتنا بحیثیت انسان حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھائے, ہمارا مقدمہ آگے لے کے جائے؟ کیونکہ انٹرنیشنل جو سپر پاورز ہے انہوں نے اس کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے, ہمیں فیول آف وار بنایا ہوا ہے, اور اس میں انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ بھی ہمیں کوریج اس طرح نہیں دے رہی ہے جیسے کہ یہ غزہ کو یا دوسرے لوگوں کو دے رہے. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم جانور ہیں؟ کیا ہم ان کے مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ان کے بہت ظلم کی بات ہے کہ ہم نے تو ابھی بندوق بھی نہیں اٹھائی, کچھ کیا بھی نہیں ہے. ہمارے لوگ سوئے ہوتے ہیں, یہ گھروں میں کوڈ بم پھینک دیتے ہیں, جیٹ بمبار کلسٹر بم پھینک دیتے ہیں, ابھی بھی یہ پھینک رہے ہیں. ابھی بھی آپ کے ساتھ میں نے کچھ نیوز شیئر کی ہے, ان کو ابھی بھی شرم نہیں ہے, ابھی بھی ان کے جیٹ اڑ رہے ہیں, وہاں پہ آوازیں لوگوں کو آ رہی ہے. مطلب ان کا ارادہ ہے کہ سب جگہوں پہ پھینکے. ابھی یہ سوابی میں بھی انٹر ہو گئے, وہاں پہ بھی یہ گولڈ مائنز اور لوگوں کے گھروں اور کھیتوں پہ قبضہ کرنا شروع ہو گئے, اور کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں مانیں گے ہم زبردستی کریں گے, ان کو گولی ماریں گے. اور جو سوابی کے جو گاؤں ڈوب گئے تھے ڈیم میں, وہ بھی ابھی تک کیمپ میں ہیں, ان کو بھی رائلٹی نہیں ملی. تو آخر کب تک یہ ظلم جو ہے برداشت کرتے رہے؟ کیا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پشتون ان کے لیے وہ فیول آف وار ہے, اور ان کے جو سرزمین ہے وہ ان کے پراکسی وار کے جو ہے بیٹل گراؤنڈ ہے؟ اس لیے آواز نہیں اٹھا رہے, اس لیے ہمیں کوریج نہیں دے رہے. کیا دنیا اپنے اس جرائم پہ آئندہ جو ہے کوئی آنکھیں بند کر سکتا ہے؟ اتنے یہ بھی کہا اس جا رہا ریجن ہے کے سارے کہ ممالک پہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے آواز اٹھائے, وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں UN میں ہمارے لیے آواز اٹھائے کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 6 مہینے کے بچے سے لے کے 10 سال کے بچوں تک انہوں نے شہید کروایا, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ کتنے واقعات ہوئے 24 سال میں. میرے خیال میں ڈماڈولا کا آپ دیکھیں, APS کا دیکھیں, آپ وزیرستان میں اور اسکولوں میں دیکھیں, گراؤنڈ پہ یہ بم گراتے ہیں, کہاں نہیں گرایا انہوں نے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو صوبائی حکومت ہے, سویلین صوبائی حکومت, اس کی اجازت سے ہو رہا ہے. دیکھیں ان کی اجازت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی, وہ تو ایک ڈمی ربڑ سٹیمپ ہے. اور یہاں پہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہی فوج بٹاتی ہے, چاہے وہ JI کوئی بھی ہو, اور اگر وہ ان میں سے تھوڑے سے بھی پشتون کے لیے بات کرتے ہیں ان کو یہ قتل کرتے ہیں. مولانا خان زیب ایک سیاسی مدبر تھے, ان کو قتل کیے. عثمان کاکڑ جو سینیٹر تھا فورم اسمبلی فورم پہ, قومی اسمبلی کے فورم پہ, وہ کہتا تھا کہ مجھے دھمکیاں دے رہے, مجھے گمکاتے, میں ان کو اس نے قتل کیا کیونکہ عوام کی آواز تھی وہ. تو یہ JUI کے ایسے تھے, ایسے PTI کے کچھ لوگ تھے, ایسے مسلم لیگ کے پشتون کچھ تھے. جس پارٹی سے بھی ہو, پشتونخوا کسی بھی پارٹی سے ہو, وہ پختونوں کے لیے آواز اٹھائے گا تو وہ عالم ہوگا, ایکٹیوسٹ ہوگا, جرنلسٹ ہوگا, پولیٹیکل لیڈر ہوگا, کسی پارٹی سے ہوگا, وہ قتل ہوگا. وہ یہ قتل کر دیتے ہیں. یہی ہمارے پاس ریکارڈ ہے, ہزاروں لاکھوں کی ریکارڈ ہے. اور جو نہیں, جو ان کے آگے چپ رہتے ہیں, یہ ان کو کہتے ہیں کہ بس تم یہاں رہو ریت کی بوری کی طرح, پیچھے ہم کام کریں گے. ابھی تو پختونخوا میں سالوں سے ہر ڈسٹرکٹ کو ایک کرنل اور میجر چلا رہا ہے. آج کہتے ہیں کہ مظاہرے ہوئے ہیں غالباً پشاور میں, آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے؟ نہیں, پشاور میں بھی نہیں ہوئے, ابھی تو ادھر تیرا اور ان جگہوں پہ ہوئے, لیکن ان کے جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے. تو وہ کور کمانڈر ہاؤس کے آگے وہ اپنے لاشیں لے کے جائیں گے اور بیٹھیں گے. اور میں تو کہتی ہوں کہ ابھی ان کے کچھ لوگوں کا یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ وہ جو ایئر مارشل ہے اس کا کورٹ مارشل کرے, اور جنہوں نے بمبار کیا ان کا بھی کورٹ مارشل کرے. حل یہی ہے, حل یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں. پیسے ہماری جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. پختون اتنے قیمتی جانیں آپ نے ضائع کیے. حل یہ کہ جنہوں نے کرائم کیا ہے ان کو سزا دیں آپ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو اب کیسے آگے پشتون قوم روکے گی؟ یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے پشتون قوم کا,
اور جیسا میں نے عرض کیا کہ $75,000 کا ایک گولا ہے اور یہ اس مار رہے ہیں، تو اتنا جو یہ خرچہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ دیکھا ہے انہوں نے جس کے لیے یہ اتنے پیسے اڑا رہے ہیں بموں کی شکل میں. تو اس ساری سچویشن کو اب کیسے پشتون قوم اپنے دفاع کیسے کرے گی؟ دیکھیں لوگ جو ہے پارلیمان سے مایوس ہیں ٹوٹلی. لوگ اب احتجاجوں سے بھی مایوس ہو رہے ہیں. 8 سال ہو گئے پرامن احتجاجیں کر رہے ہیں، یہ انسان کے بچے نہیں بن رہے ہیں. اب لوگ کچھ دوسرا آپشن سوچیں گے. آخری آپشن جب آپ کسی کو دیوار سے لگاتے ہیں تو آپ کے پاس یہی آپشن ہوتا ہے کہ جواب میں آپ بھی بندوق اٹھا دیں. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ خود ہی اس طرف لے کے جا رہے ہیں، ورنہ لوگ اس طرف نہیں. وہ تو آئین اور قانون کی بات کر رہے تھے، وہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ آئین قانون پہ چلے، ہم آپ کے ساتھ اس پہ چلنے کے تیار ہیں، ہمارا رشتہ آپ کے ساتھ آئین کا ہے. لیکن یہ قانون آئین کو مانتے نہیں. قانون آئین میں یہ ہے کہ آپ اپنے ہر شہری کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے آپ کے ہاں، آپ اس کو تحفظ دیں گے. لیکن یہ تو تحفظ دینے کی بجائے رات کو سوتے ہوئے لوگوں پہ بم گرا رہے ہیں. تو اس طرح تو دشمن بھی نہیں کرتا، وہ بھی تو سامنے سے لڑتا ہے، وہ بھی رات کی تاریکی میں نہیں آتا. اس وقت ترا میں جہاں یہ بمباری ہوئی ہے وہاں کے کیا حالات ہیں؟ لوگ میں نے سنا تھا کہ ارد گرد کے دیہاتوں سے جب لوگ آنے کی کوشش کر رہے تھے ملبہ وغیرہ اٹھانے کے لیے تو ان کو اجازت نہیں دی. بہرحال بعد میں لوگ پہنچے وہاں. تو اس وقت وہاں پہ ایک سوگوار صورتحال ہے گاؤں میں. تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ لوگوں نہیں، ایک گاؤں میں سوگوار، پورے تیرا میں سوگوار ہے، پورا پختونخوا سوگوار ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کے احساسات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. دوسرا لوگ آپس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو نہ امن سے بات مانتے ہیں، نہ احتجاج مانتے ہیں، نہ مطالبات مانتے ہیں. مسلسل ہم احتجاج کرتے ہیں، اگلے دن ابھی بھی آپ کو کیس بھیجا کہ ایک شمالی وزیرستان کے خوبصورت پڑھے لکھے لڑکے کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا، کل بھی مار دیا، آج بھی 2 مار دیے. یہ تو رک ہی نہیں رہے ہیں. تو اس کے بعد ظاہر بات ہے پشتونوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کرے. اگر ہم آپ کو بار بار کریں کہ آپ کے ساتھ ہمارا آئین کا رشتہ ہے اور آپ کا فرض ہے کہ ہماری دفاع کرے، ہمارا تحفظ کرے، اور آپ اس کے باوجود ہمیں لوٹنے پہ اور مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، جبکہ اسپیسز میں ان کے جو ایجنٹ ہے، ٹاؤٹس ہیں، وہ ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم پختونخوا کے لوگوں کی نسل کشی کریں گے، ان کو ختم کریں گے اور پنجابی امپائر بنائیں گے اور یہ علاقہ ہم قابض کریں گے. اس طرح کی باتیں سننے کو آ رہی ہے. بہت شکریہ شمائلہ خان ہمارے ساتھ جڑنے کا. ہمیں اپڈیٹ آپ دیتی رہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا جی. ناظرین، یہ آپ کو ابھی ہم نے شمائلہ خان کے ذریعے کچھ زمینی حالات سے جانکاری دی ہے، اور یہ براہ راست خیبر پختونخوا کے ان علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں جہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں. جیسا آپ نے سنا کہ بلوچ قوم کی طرح پشتون قوم بھی آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے پرامن جدوجہد کر رہی تھی اپنے حقوق کے لیے، لیکن ریاست اس کا جواب تشدد سے دے رہی ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی تو مذاکرات جیسا کہ بتایا جا رہا ہے ناکام ہو گئے ہیں. ایئر مارشل کے کورٹ مارشل کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کیا وہ زور پکڑتا ہے اتنا کہ ایئر مارشل کو واقعی میں ہٹانا پڑے اور جن لوگوں نے بمباری کی ہے ان کو گرفتار کیا جائے؟ یہ لوگوں کے اس وقت کے فوری مطالبے ہیں. پیسے سے انسانی جان نہیں نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ اس کو ایک کمپنسیشن تصور کیا جا سکتا ہے. آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے شو میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجیے.